بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم جاهدوا المشركين بأنفسكم بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم صدق الله العظيم. محترم سامعین و ناظرین، تقریباً 580 دن پلس ہو چکے ہیں فلسطین کے اندر ظلم و بربریت کی انتہا کی جاری ہے. اگر تاریخ کے اندر ظلم اور بربریت دیکھی جائے تو یقیناً تاریخ میں لکھی جانے والی یہ داستان جو آج صورتحال فلسطین کی ہے کہ کسی موقع پر ہم نے نہیں دیکھی. تاریخ کا بدترین ظلم آج فلسطین کے اندر ڈھایا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اسلامی ممالک، اسلامک اسٹیٹس بالکل خاموش تماشائی بنی ہوئی ہیں اور اس وقت کی جون تک نہیں رنگ رہی. میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ نے جہاد فی سبیل اللہ کی اہمیت کو اس آیت میں بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان کان آباؤکم، کہہ دیجئے کہ تمہارے والد و ابناؤکم، تمہارے بیٹے، و اخوانکم، اور تمہارے بھائی، و ازواجکم، اور تمہاری بیویاں، و عشیرتکم، اور تمہارا خاندان، کنبہ اور قبیلہ، و اموال اقترفتموها، اور وہ مال کہ جس کو تم مشقت سے کماتے ہو، و تجارت تخشون کسادها، اور وہ کاروبار کہ جس کے ختم ہونے کا تمہیں ڈر رہتا ہے، کم ہونے کا تمہیں خوف رہتا ہے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور وہ رہائش گاہیں کہ جن کو تم پسند کرتے ہو، وہ بلڈنگیں اور عمارتیں، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں، پسند ہیں، وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ، اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ اہمیت اگر تمہارے دل کے اندر ان چیزوں کی ہے جو گزشتہ گزر چکی ہیں، جو بیان کر چکا ہوں، فتربصوا، انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا امر آ جائے. اللہ تعالیٰ کا امر کیا ہے؟ تمام کے تمام محدثین نے اس امر سے مراد عذاب الہی لیا ہے. آج اندازہ لگائیے کہ ہمیں کس چیز کا خوف ہے. اسلامی اسٹیٹس کو اور اسلامی ممالک کے حکمرانوں کو کس چیز کا خوف ہے؟ اگر ان تمام چیزوں میں سے کسی چیز کا یا ان تمام چیزوں کا خوف ہے تو یقیناً عذاب الہی کے منتصر رہو. اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کو رسول کو اگر پیچھے چھوڑ کر اپنے مال سے، اولاد سے، کنبے قبیلے سے اور اپنے کوٹھیوں اور بنگلوں سے اگر زیادہ تمہیں محبوب ہے، محبت کرتے ہو، تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. یقیناً آج مختلف سلسلے، آج آپ نے دیکھے اسلام آباد کے اندر اولے پر سے جو اتنے موٹے موٹے اولے کہ وہ گاڑیوں کے شیشوں کے اوپر لگے تو وہ بھی ٹوٹ گئے، جس سے سولر متاثر ہو گئے، جس سے لوگ زخمی ہو گئے. یقیناً یہ عذاب الہی کی ایک جھلک ہے. یہ چھوٹے چھوٹے جو زلزلے کے جھٹکے ہو رہے ہیں، یہ جو اولے برس رہے ہیں، یقیناً یہ اولے امت مسلمہ کے حکمرانوں کو پیغام دے رہے ہیں کہ جاگ جاؤ، کہ غفلت کی نیند سے اٹھ جاؤ اور بے ہوشی سے بیدار ہو جاؤ اور امت مسلمہ کے ان عظیم لوگ اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے نکل جاؤ. لیکن اگر ایسا نہ ہوا تو ایسا نہ ہو کہ رب کی پکڑ بہت سخت ہے.
ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ انتہائی سخت ہے، اللہ رب العزت کی پکڑ انتہائی سخت ہے۔ آپ نے گزشتہ انبیاء کے واقعات نہیں سنے؟ قوم سمود کو نہیں دیکھا، قوم عاد کو نہیں دیکھا، قوم لوط کو نہیں دیکھا؟ آپ نے فرعون جیسے جو اپنے انا ربکم الاعلی کہتا تھا، اس فرعون کو غرق کرتے ہوئے اللہ رب العزت کی ذات کو نہیں دیکھا؟ ابھی بھی آپ کس چیز کے منتظر ہیں؟ آپ کے اوپر جہاد فرض ہو چکا ہے۔ مسلم سوسائٹی، چاہے وہ سعودی عربیہ ہو یا وہ پاکستان کے مفتیان کرام ہو، انہوں نے فتویٰ جاری کر دیا ہے۔ فتویٰ جاری کرنا یقیناً یہ مفتیان کرام کا کام تھا جو انہوں نے حق ادا کر دیا ہے۔ ابھی عملی اقدام اختیار کرنا یہ حکومت وقت کی اور اسلامی ممالک کے 57 اسلامی ممالک کے حکمرانوں کی ذمہ داری ہے۔ یقیناً اگر ایسا نہیں کرے گے تو عذاب الہی کے منتظر رہیں، اور عذاب الہی اور اللہ کی پکڑ انتہائی سخت ہے۔ دوسری چیز میں نے آپ کے سامنے حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے، نسائی شریف، ابو داؤد اور دیگر کتابوں کے اندر بھی اس روایت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 سال تک خادم رہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاہد المشرکین، کہ مشرکین کے ساتھ جہاد کرو۔ کس کے ذریعے؟ بِأَمْوَالِكُمْ، اپنے مالوں کے ذریعے، وَأَنفُسِكُمْ، اپنی جانوں کے ذریعے، وَأَلْسِنَتِكُمْ، اور اپنی زبانوں کے ذریعے۔ یقیناً وَأَنفُسِكُمْ کا تعلق یہ حکمرانوں کے ساتھ ہے۔ انفسکم کا تعلق اسلامی ممالک کے حکمرانوں کے ساتھ ہے کہ جن کے پاس اقتدار ہے، جن کے پاس کرسی ہے، جن کے پاس طاقت ہے، جن کے پاس اسلحہ ہے، جن کے پاس افواج ہیں، یقیناً یہ ان کا کام ہے۔ لیکن بِأَمْوَالِكُمْ کا تعلق ہمارے ساتھ بھی ہے، بِأَلْسِنَتِكُمْ تعلق یہ عام مسلم لوگوں کے ساتھ بھی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب یہ اعلان کیا گیا، فتویٰ جاری کیا گیا مفتیان کرام کی طرف سے، انہوں نے کہا کہ ہر امت مسلمہ پر اس کی استطاعت کے مطابق جہاد فرض ہو چکا ہے۔ تو ہماری استطاعت اگر مال دینے کی ہے، اور ضرور ہونی چاہیے، ہمیں مال اس وقت فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے ضرور پیش کرنا چاہیے۔ ہمیں اس وقت زبان کے ذریعے، جو سوشل میڈیا کی سب سے بڑی طاقت ہے، اس کے ذریعے ہمیں ان کی آواز ضرور بننا چاہیے۔ جس جگہ پر فلسطین مارچ ہو، جس جگہ پر جو ہے وہ لبیک یا اقصی ریلی ہو، جس جگہ پر فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے آواز اٹھائے کوئی لوگ، اس جماعت کو نہ دیکھو، اس تنظیم کو نہ دیکھو، اس جو ہے وہ ان لوگوں کو نہ دیکھو، اس شخصیت کو نہ دیکھو، بلکہ اس کام کو دیکھو کہ وہ آواز کس کے لیے اٹھا رہا ہے۔ اپنی آوازوں کے ذریعے، اپنی زبان کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے بھی ہمیں فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی آواز بننی چاہیے، یہ ہمارے اختیار میں۔ اور دوسری چیز بِأَمْوَالِكُمْ، اپنے مالوں کے ذریعے بھی ان کی مدد کرنی چاہیے۔ جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ پاکستان کے اندر سب سے زیادہ جو فنڈنگ کرنے والی شخصیت ہے مسلمان، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے رقم بھیجنے والی شخصیت ہے، یقیناً وہ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد تقی عثمانی حفظہ اللہ تعالی عنہ۔ میں آج اس ویڈیو پیغام میں اور اس ویڈیو ہی میں ان کی پوری فہرست، وہ اکاؤنٹ نمبر اور وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے شیئر کروں گا۔ میں امید کروں گا کہ آپ اس ویڈیو کے بعد ضرور حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد تقی عثمانی حفظہ اللہ تعالیٰ کے اس پلیٹ فارم کے ساتھ تعاون بھی کریں گے اور اپنی مالی امداد بھی حسب توفیق جمع کریں گے۔ یہ جو دو اختیار ہمارے پاس ہیں، یقیناً ہمیں ان کو استعمال کرنا چاہیے۔ اور تیسرا اختیار ابھی ہمارے پاس ہے، وہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی آواز بننے کے لیے ہمیں اسرائیل کا مکمل بائیکاٹ کرنا چاہیے، اور ان کی تمام پروڈکٹس، ان کی تمام مصنوعات کا ہمیں بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ ہمارے گھروں کے اندر اسرائیلی مصنوعات آج کے بعد نہ آئیں۔ ہمارے دکانداروں کو بھی خبردار کیا جائے کہ آج کے بعد ہمیں آپ کی دکان کے اوپر اگر اسرائیلی مصنوعات میں سے کوئی مصنوع یا کوئی پروڈکٹ نظر آئی تو ہم آپ کا بھی بائیکاٹ کریں گے۔ تو یقیناً اس کے ذریعے بھی ہم
فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد بھی کر سکتے ہیں اور اسرائیل کی معاشی بائیکاٹ کر کے ان کو کمزور بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے، ہمیں بھی ان کی مدد کرنے کی حسب توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے مسلم حکمرانوں کو بھی بیداری عطا فرمائے، اور جذبہ جہاد جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے اندر موجود تھا، وہی جذبہ جہاد اسلامی 57 اسلامی ممالک کے حکمرانوں کو بھی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا فی الدارین۔